تو محمد رسول اللہ کے نام سے کیسے آ گیا؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم نے اپنا نام محمد رسول اللہ کیسے رکھ لیا؟ نہیں میرا نام نہیں ہے, میں نے تو کلمہ پڑھا ہے. ویسٹ آف ارے ٹائم. بول کے پڑھ لیتا بھائی, یہ نام میں بھی کلمہ, کتنا ایمان تیرا مضبوط ہے یار. اوکے سورہ فاتحہ سنا دو ذرا. ارے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوکے چلیے بہت شکریہ. اچھا آج کا جو ٹاپک ہے آپ نے دیکھا؟ ہاں دیکھا تھوڑا بہت. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے بگ بینگ پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ جی 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 میں فزکس پڑھاتا ہوں. فزکس کیا کرتے ہو آپ؟ پڑھاتا ہے, پڑھاتا ہوں. پروفیسر ہے فزکس کا. اوئے ہوئے ہوئے یار, چلو آج میرا دل خوش ہوا, اور ان کے آتے ہی 4000 لائیو ویورز ہو گئے ہیں. سبھی لوگ, آج ایک پڑھا لکھا فزکس والا مومن آیا ہے جس کا ایمان اتنا پکا ہے کہ اس نے اپنے جو ڈی پی نیم ہے اس میں بھی اس نے درود لکھا ہے محمد الرسول اللہ. تو آئی ایم شیور کہ ایک بہت اچھی ڈسکشن ہوگی, ایک علمی گفتگو ہوگی, اور اینڈ کیا ہوگا ہم سب دیکھیں گے. تو 4000 لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں فٹافٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. یس محمد رسول اللہ صاحب. تو سر یار آپ کا محمد نام چینج کر کے عبدل رکھ دوں کیونکہ بولنا ڈیفیکلٹ ہوگا. محمد عبدل کر بول دیتا لیے ہوں نا. ان کا نام میں. یار پھر لوگ اچھا گالیاں نکالیں محمد گے دو لو, یار, پھر لوگ گالیاں نہیں نکالیں گے عبدل رکھ یار. دیتے, عبدل عبدل صحیح رہے گا. عبدال رکھ دیں, وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا, پھر مسئلے آ جائیں گے, کہہ دیں گے تم نے محمد کو کچھ کہہ دیا. ہاں بھائی تھوڑا شارٹ میں ہم کو بتاؤ کہ بگ بینگ کیا ہے, بگ بینگ تھیوری. ارے ایک سنگولیرٹی کی پوزیشن تھی, اس سے ایکسپینڈ ہوا بہت جلدی. کوئی بینگ ہوا بہت بڑا سبحان جس اللہ, کا کوئی ریزن نہیں سبحان جانتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا بینگ میں اوکے دھماکے کی آواز تھی. بینگ کہتے ہیں نا آواز کو, بینگ بینگ پٹاخ, کوئی بہت زبردست قسم کی آواز نکلی تھی اس ٹائم پہ. یہ تو نہیں پتا مجھے. یار آپ فزکس پڑھاتے ہیں. فزکس میں بھی ڈیویژنز ڈینسٹی ہوتی کا ہیں نا. فارمولا میں کیا ہے عبدل بھائی؟ ڈینسٹی کا فارمولا کیا ہے فٹافٹ ایک دم بنا ٹائم لیے؟ ماس اپون والیوم. ارے ایڈم پکا والا ہے بھائی. تو یار پھر مجھے یہ بتائیں کہ اسپیس میں ساؤنڈ ٹریول کر سکتی ہے؟ نہیں ویکیوم کے تھرو ٹریول نہیں کر سکتی ساؤنڈ. تو پھر بگ بینگ میں دھماکے کی آواز آئی تھی کسی کو؟ دھماکے کی آواز آنا الگ چیز ہے اور دھماکے کی آواز ہونا الگ چیز ہے. تو میں ونس اگین دوبارہ سے پوچھتا ہوں, کیا دھماکے کی آواز آئی تھی, دھماکے کی آواز نکلی تھی وہاں پہ؟ وہاں پہ کوئی آبزرو کرنے والا نہیں تھا نا اس ٹائم پہ. اگر آبزرو کرنے والا ہو بھی تو بھی اسے آواز سنائی دے گی. اسپیس میں ہو رہا نا. ہاں ویکیوم میں تو نہیں سنائی دے گی. شکر ہے یا اللہ تیرا, شکر ہے یا اللہ تیرا, شکر ہے. اسلامک لوگوں کو جو ہے نا بتانے میں مجھے 4 دفعہ گھمانی پڑتی ہے بات. اچھا تو چلیں, یہ اس لیے میں نے بولی کیونکہ ہمارے ایک دشمن حضرات ہیں جنہوں نے اسپیشلی میری اس بات کے اوپر نا ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اینی آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے سر کہ بگ بینگ قرآن میں ہے؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں ہے سر. یہ سب سبحان جھوٹ ہے. اللہ, سبحان اللہ, ماشاء یہ اللہ, سب ماشاء ذاکر اللہ. نائک جیسے لوگوں نے بنایا ہے. چول لوگ ہیں سالے, ہے نا. بے وقوف لوگ ہیں سر. وہی ہماری زبان میں چاول یار کھاتے ہیں ایڈم آپ؟ میں نے سوچا تھا 50,000 روپیہ آج میں ہار جاؤں گا, لیکن بندے نے تو جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے. اس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے نا یار. ہاں مومن جب میں نے کیسے؟ پڑھا نہیں تھا نا. سائنس جب میں پڑھی نے ہوئی ہے نا. کیسے مان لے گا فزکس پڑھنے والا بندہ کیسے مان لے گا کہ قرآن میں بگ بینگ ہے؟ ہاں بھائی بات رکھو اپنی عبدل. ہاں پہلے جب میں نے پہلے پڑھا تھا تو مطلب فرسٹ شارٹ میں لگتا ہے مطلب ایسا کہ کچھ یہ کیا بات کرتی ہے, مگر جب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, جب کھولتے ہیں بکس
جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں، نان سینس ہے، یہ سب ایبسرڈیٹی ہے ساری. اوکے بہترین. تو یہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں کہ وہ قرآن کو آپ مانتے ہیں کہ وہ ایبسرڈیٹی ہے؟ ہاں نہیں قرآن میں جتنی بھی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اور وہ محمد صحیح ہے. اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی. تو قرآن کے مطابق زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور اللہ نے سیپریٹ نہیں کر دیا. سنیے تو ایک میں سنائیے بتانا چاہتا ہوں آپ کو سنائیے. کہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا ایسے لوگوں کے لیے جن کو بالکل بھی کچھ نہیں پتا تھا ورلڈ کا اچھا. کیا ہے. دنیا فلیٹ ہے، ارتھ ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، ہم لوگ اسپیس میں جا سکتے ہیں کبھی نہیں جا سکتے. تو ان لوگ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، تو اللہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بات کرتا تھا. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے ہم ہر آیت کو جو ہے سائنس میں بھڑا کے دیکھیں کہ یہ صحیح ہے اس کے حساب سے یا غلط ہے اس کے حساب سے. قرآن نہیں تو قرآن ہے، میرا اس کا الگ فلیور ہے کرنے کا. میرا سوال سمپل ہے. جی جی جی. کیا زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور اللہ نے سیپریٹ کیے یا کسی اور طریقے سے دونوں بنے تھے؟ دیکھیے جو قرآن کے حساب سے جو کریشن کی تھیوری ہے وہ کافی زیادہ الگ ہے جو ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں اس سے. یار اب گولی مار دینا سائنس کو. اب آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ جو بتا رہا ہے وہ ستیہ ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے، ایک سائنس تو ایک تھیوری دے رہے نا. سائنس کے پاس کوئی اس وقت تک فیکٹ نہیں ہے نا کہ ہوں کوئی فیکٹ ہے قرآن سائنس کے پاس اس وقت. نہیں اوکے کچھ فیکٹس ہیں. لیکن قرآن تو ستیہ ہے نا. جی جی جی. اوکے قرآن کے مطابق زمین اور ساحل کی بات رہا یار. ارے تو ستیہ بولتا نا یار قسم سے. تو جتنے بار جو بھی اسٹریم میں تو ستیہ بولا ہے نا میرے کو بہت ہنسی آئی ہے. کیا غلط پروناؤنسیشن نکالی میں نے؟ مطلب وہ اتنا پیارا لگتا ہے ستیہ جب تو بولتا ہے. آئے آئے پپو لگتے ستیہ ہیں نا. اب یہ مشکل ستیہ نہ بول کر ستیہ. یار. مشکل کر رہا ہے تو اب مشکل کر رہا ہے. ایسے نہیں ٹھیک کرنا. ہے چل ستیہ ہی بول تو. ستیہ اچھا ہاں لگتا ہے تیرے منہ سے سننا. وہ مشکل نہیں کرنا لفظ کو. مشکل ہو جائے گا. آج تک عربی نہیں صحیح پڑھ سکے، ہندی کیسے صحیح پڑھیں گے؟ اچھا تو بھائی قرآن تو ستیہ ہے نا. ہاں جی. اوکے قرآن کے مطابق زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے. جی جی جی. اللہ نے علیحدہ کر دیے. ہاں. سبحان اللہ. اور کیسے پلرز کے ساتھ اللہ نے جب آسمان کو اٹھایا زمین سے تو وہ ایسے پلرز کے ذریعے اٹھایا جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یعنی کہ انویزیبل پلرز ہیں. ہاں تو قرآن جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک پوئٹری کی کتاب ہے، تو اس کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر چیز بالکل لٹرل نہیں ہے اس میں. مطلب اللہ اپنی اچھا گریٹنس ایڈم دکھانے کے لیے اس سے جی پہلے جی اللہ ایڈم اپنی پلر پہ گریٹنس جانے سے بتانے کے پہلے لیے. عبدل ایک منٹ رکو. ایڈم پلر پہ جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ یہاں پہ یہ آسمان سے کیا مراد لے رہے ہیں اس آیت میں؟ اوکے آسمان سے آپ کیا مراد آیت لے رہے ہیں پریزنٹ سر؟ کر دے. اوکے میں آیت پریزنٹ کر دیتا ہوں. آپ نے کون سی کرنی ہے؟ میں 21 کی 30 کر رہا ہوں، چلے گی؟ ہاں 21 کی 30 کرنی ہے. ہاں ہاں نہیں جی 21 کی 30 آ گئی. ہاں بھائی. یہاں آسمان جو لکھا ہوا ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ ادھر آسمان سے آپ کیا مراد لیتے ہو؟ یہ جو ہیونس لکھا ہوا ہے نا، اس کا ہاں مطلب ہے جو ہیونس تو بلو انہوں نے اسکائی ہے انگلش میں ہمارا. لکھا ہے نا. اردو میں جی جی اور جی. عربی میں تو اردو میں آسمان ہے. آسمان ہے نا. اردو جی میں جی جی جو ہم السماوات آسمان. ہیونس جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ. سماوات ہے. او سوری میں ایک سیکنڈ یہ لیں اسکائی گے. اسکائی اسکائے بہترین. تو اسکائے کسے کہتے ہیں آپ؟ آسمان کو مطلب جو جب ہم لوگ اوپر دیکھتے ہیں، جب اوپر کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں جو بلو بلو دکھائی دیتا ہے بڑا سا، وہ آسمان ہے قرآن کے حساب سے. بس جو پریمیٹیو لوگ تھے ان لوگ کو اتنی نالج تھی، اس سے زیادہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اوپر ہوتا کیا ہے، تو تو قرآن اللہ نے ایسے ہی 7th بول دیا. سینچری پریمیٹیو لوگوں کے لیے اترا نا. نہیں، اس کی جو ہدایت ہیں وہ یونیورسل ہیں. اوکے تو پھر ہم ہدایت کو دیکھتے ہیں اللہ نے اس سامان کے بارے میں کیا کہا. اللہ کہتا ہے یہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا. وی سیپریٹڈ them. کس چیز سے سیپریٹ کیا؟ قرآن کے مطابق کس چیز سے سیپریٹ کیا؟
عبد ال بھائی اگر آپ واقعی میں پڑھے لکھے ہیں اور فزکس کے آپ جو ہے ٹیچر ہے تو میرے کو لگتا ہے یہ ایک آیت آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی کر دے گی کہ قرآن جو ہے بالکل ان سائنٹیفک بلکہ جو آبزرویشن ہے اس کے خلاف بھی بتاتا ہے، ارے صاحب کیونکہ زمین اور میں نے تو آسمان پریمیٹیو ملے لوگوں ہوئے کے، نہیں ہوتے. پریمیٹیو میں نے تو ساحل بھائی، پریمیٹیو ورڈ کو ذہن میں رکھیے گا. ہاں میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر آپ اس نظر سے قرآن کو دیکھیں گے تو وہ پریمیٹیو ہی ہے. اوکے، تو تو قرآن آپ تو میں، اچھے ہیں نا یار، پھر کیوں اس میں پڑے؟ تو آپ تو پریمیٹیو نہیں ہے نا، آپ نے تو فزکس پڑھ لی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب جدا کیا زمین اور آسمان کو، تو ہم نے کہ آسمان زمین پہ گر نہ جائے، ہم نے اس پہ پلرز لگا دیے. لیکن تم جاہل لوگ ہو، تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ان پلرز کو. کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ کیونکہ پلرز لگے ہوئے ہیں ایسے جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا، تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. نہیں، ہمارے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے نا، کہ میں نے جب آسمان کو زمین سے اٹھایا نا، تو میں نے اس کے نیچے پلر لگا دیے ہیں. پلر کو کیا کہتے ہیں یار ہندی اردو میں؟ ستون لگا دیے ہیں، ستون. 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 ستون لگا دیے ہیں کہ وہ نیچے نہ گر جائے دوبارہ زمین پہ. تو کیا آسمان آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز ہے جو نیچے گر سکتا ہے؟ کیونکہ اصل میں اگر دیکھیں، اب آپ سائنس کو جانتے ہیں اب اچھے طریقے سے، مجھے آپ سے زیادہ گیم نہیں کرنی پڑے گی. دنیا آسمان کے اندر معلق ہے، فلیٹ ارتھ نہیں ہے یہ. اگر ارتھ فلیٹ ہوتی تو پھر آسمان زمین پہ گر سکتا تھا. ٹھیک ہے، آسمان زمین پہ کسی پلرز کے ذریعے کھڑا تب ہو سکتا ہے اگر زمین جو ہے وہ فلیٹ ہو. زمین سرکولر ہے اور وہ سکائی کے اندر، یعنی کہ خلا کے اندر وہ گھوم رہی ہے، کھڑی بھی نہیں ہے. تو گر کیسے سکتا ہے یہ انویزیبل پلر کی کہانی اللہ نے کیوں دی؟ ان دیکھے ستونوں کی کہانی اللہ نے کیوں دی قرآن میں؟ جب اس کو عربی میں پڑھا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، پوئٹک لگتا ہے یہ بس. بس. ارے یار، ارے تو اس سے یار اچھے ختم اچھے گانے موجود ہیں یار دنیا میں. وہ لوگ جو ختم عربین ختم. پیننسولا میں جو لوگ تھے اس ٹائم پہ، وہ لوگ ایمان ہی اسی بات پہ لائے تھے قرآن کو سن کر کے، کیونکہ وہ یہ مطلب ان کی پوئٹری جو تھی بہت اسٹرانگ تھی، نہیں سر، وہ پوئٹری اس میں پہ بہت نہیں زیادہ لائے تھے. اسٹرانگ. اگر وہ قرآن کو سن کے ایمان لاتے تو آپ کا آدھا قرآن جو ہے نا محمد کے پہلے 13 سالوں میں نازل ہوا. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ہاں پوئٹری تھی. اور ان 13 سالوں میں 47 لوگ ایمان لے کے آئے تھے، 47. ارے محمد جب سنیے تو ہجرت سر. کر کے مدینہ کی طرف آیا تو اس کے بعد ہوں، تلوار کے اثر پہ محمد نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. اگر نہیں نہیں صرف نہیں وہ پوئٹری لوگ. سے اسلام قبول ہونا تھا یار، سن تو لے یار. اگر ارے صرف مجھے پتا ہے کیوں بولیں گے. میں اگر کچھ صرف جواب دوں پوئٹری اس سے کا. اسلام قبول ہونا ہوتا تو پہلے 9 سالوں میں سب سے زیادہ ہوتے. ہاں تو جو ڈس بلیور تھے، جو کافر تھے، وہ قرآن سننے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. اور الولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ میں سارے انسانوں اور سارے جنات کی شاعری جانتا ہوں، یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. دیز ورڈز کین ڈومینیٹ ایوری تھنگ اینڈ نتھنگ کین ڈومینیٹ دیز ورڈز. وہ تو سب سے بھائی بڑا پھر مکے کا پھر شاعر مجھے تھا. بتائیں تلوار کے آنے سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ارے لوگ نہیں مانتے. جیسس کرائسٹ نے اتنے سارے میریکل دکھائے تھے، لوگ مان گئے تھے کیا؟ جیسس کرائسٹ محمد نے نے تو مردے کو اب بھی زندہ کر میرے دیا. کل تو نہیں بعد میں دکھایا. کیوں مانے؟ ہاں ویسے بھی بات ہی ہے، بعد میں کیوں مان لیے؟ بعد میں کیوں مانا؟ تو وہی تو ایڈم کا پوائنٹ پروو ہو رہا ہے اس سے کہ تلوار کی زور پہ مانا. بلکہ آپ میرے خیال سے پاکستانی ہی ہے شاید، تو آپ کے تو وہاں کے بڑے بڑے جو علماء ہے وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ جب تک رسول اللہ جو ہے تلوار نہیں اٹھائے تھے، 13 سال کی جو زندگی تھی اس میں سے تقریباً 100 لوگ بنے تھے مسلمان، اور جیسے ہی تلوار اٹھایا، طاقت آئی، پھر گیم چینج. لاکھوں لوگ بنے. تو بھائی یہ تو ایک سمپل سی بات ہے نا. ارے اگر نہیں ایسا دیکھو بات سنو، یہ پورا سچ نہیں ہے. محمد جو ہے نا گلی کے اندر کھڑا ہو کے تلاوت قرآن پاک کرتا تھا نا لوگوں کو بتانے کے لیے، تو لوگوں کو سنائی تو دیتا تھا. لوگ آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کان تو نہیں نا بند کر سکتے. تو اگر قرآن کی تلاوت میں اتنی بڑی گیم ہوتی تو اس وقت سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں مدینہ میں ہی، مکہ میں ہی. مدینہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو بھائی یہ تو ایک فالس آرگیومنٹ ہے. سو لیٹس گو بیک. فزکس کے آپ ارے استاد ہیں، فزکس کے استاد ہونے کے ناطے مجھے یہ بتائیے کیا آسمان اور زمین کبھی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ جب ان کو کافر سیپریٹ کیا ارے تو کیا اس کے اندر پلرز لگانے کی ضرورت تھی کوئی؟ وہ میں پچھلا بات پوری کر دیتا ہوں. کافر جو تھے وہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے کوئی میجک ہے. یار جو ٹھیک یہ ہے، جو بھی آگے کافی کہتے ہیں چھوڑ دو، آج کا ٹاپک نہیں ہے فزکس. آپ فزکس کے استاد ہیں، آپ کی بات کر رہے ہیں.
کیا قرآن کے مطابق آسمان اور زمین کے درمیان پلرز لگانے کی ضرورت تھی کوئی؟ انویزیبل پلرس ہے نا, مطلب اللہ جو ہے اپنی گریٹنس بتانا چاہ رہا ہے ایک طریقے سے کہ اچھا آپ میں نے مانتے ہو جو ہے انویزیبل پلرس ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ نہیں ایک طریقے سے نہیں سائنس وہ کی ماں پلرس کا بہن ایک ہونے معنی لگی ہے، سائنس کی ماں بہن ایک ہونے لگی. آپ جو پلرس کا ورڈ لے رہے ہیں وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ سچا مومن آپ تھوڑا رک جائیے, نہیں ان کیا سے ہے؟ بات بھی, یہ بیچ میں پھر ڈسکشن خراب ہو جائے گا, پہلے ان سے ختم کروا دو. اوکے جی بھائی. جی ہاں, تو پلر میں لگانے کی میرا ضرورت یہ تھی؟ کوئی ضرورت ہے؟ سائنس کی روح سے پلر لگانے کی کوئی بھی ضرورت بنتی ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کہ اللہ نے ایسی سلی بات کیوں کی؟ اچھا لگتا ہے پڑھ کے مجھے. یار یہ کمال لاجک تھی یار, آج تک مجھے کسی نے ایسی لاجک نہیں دی. یہ اصل یہی ہے ایڈم, انہوں نے جو بیان کیا ہے نا یہ مسلمانوں کی حقیقت بیان کی, لیکن اب ان میں اور ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے, باقی مومن پڑھے لکھے نہیں ہے, تو ان کا وہ کہنا کچھ حد تک ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلومات ہی نہیں ہے. لیکن اگر عبدل بھائی جیسے اگر ایسی لاجک دینے لگے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا بیڑا گرک ہو جائے گا. پھر سر آپ دیکھیں کہ فزکس کا ٹیچر یہ والی لاجک دے رہا ہے, حالانکہ اسے پتا ہے کہ فزکس کے مطابق دس از بی ایس. obviously میں مانتا ہوں یہ فزکس پہ کھڑا نہیں اترتا ہے بالکل بھی, تو میں اسے اس طریقے سے پڑھتا ہی نہیں ہوں نا. میرا اپروچ الگ ہے بالکل قرآن پڑھنے کا. میرا اپروچ اس میں اسپرچویلٹی ڈھونڈنے کا ہے, اس میں پیس ڈھونڈنے کا ہے, اس میں Oh جوائے my ڈھونڈنے کا ہے, goodness. اس میں خوشی ڈھونڈنے کا ہے, نہ کہ میں اپنی سائنس کی فزکس کی بکس کھولوں اور اس سے کمپیئر کرنے لگوں ہر چیز کو. اچھا لیکن ہائے. اتنا مانتے ہیں آپ ایڈم, ایک سٹیٹمنٹ ان سے یہ لے لیتے ہیں, اتنا آپ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ یعنی سائنٹیفک چیزیں اس میں نہیں ہے بلکہ ایسی باتیں جو بالکل سائنس کے اگینسٹ میں ہیں؟ ہاں جی 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 آئی ایگری. یار جتنے 4637 لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی لوگوں نے سنا, ہمارے اچھے مومن بھائی ہے, مطلب he is honest and I congratulate him because he is honest. انہوں نے صاف صاف کہا کہ قرآن جو ہے وہ نان سائنٹیفک ہے بلکہ سائنس کے بالکل ورد بات کرتا ہے, اس کے اگینسٹ میں بات کرتا ہے, بٹ اسٹل he wants to be a Muslim, he wants to remain as a Muslim. نو which is very میں sad. پرسنلی آپ کو میں اپنا پرسنلی بتاتا ہوں, میرے کو قرآن پڑھ کے جو ہے بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے, بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, اور میں ہدایت کافی بار میں کچھ سوال قرآن ہوتے کے ہیں میرے علاوہ پاس تو قرآن کے علاوہ قرآن کے علاوہ آج تک آپ نے کون سی اسپرچل بک پڑھی ہے؟ میں نے بائبل ٹرائی کی ہے تھوڑی ٹرائی کرنا تھوڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیا یار میڈیسن ہے, ٹرائی کیا ہے, گولی کھا کے دیکھ لوں. کیا ٹرائی کی ہے؟ یہ ٹرائی کیا ہوتا ہے یار؟ مطلب قرآن کا الگ ہی سٹائل ہے نا, وہ والی بات نہیں. ہاں نا, تو اگر آپ نے سانگز ہی پڑھنے تھے تو سامس پڑھو گے نا. اگر میوزک پڑھنا ہے, سانگز پڑھنے ہیں, اگر سانگ سننے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو سامس پڑھنے پڑیں گے, زبور. ہاں بائبل میں مانتا ہوں تو میوزیکل نہیں ہے نا, آپ کو سنیے میوزک پڑھنی تھی نا, آپ نے سانگز پڑھے, سامس پڑھے. میں مانتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں, میں تو مانتا پڑھے ہوں اس آپ بات کو. نے پڑھے نہیں سامس پڑھے. پڑھے تو پڑھنا تھا نا. پھر پہلے دیکھ بھائی, کمپیئر کرنے کے لیے آپ کو ایپل ٹو ایپل کے ساتھ کمپیئر کرنا نا, ایپل ٹو اورنج کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کرنا نا. یہ تو فرق ہے آپ میں اور مجھے. میں پوری بائبل کو مانتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. مانتے ہیں تو پھر قرآن اللہ, پھر یار اگر بائبل کو مانتے ہیں اللہ کی طرف سے, تو بائبل میں جو لکھا ہے وہ قرآن کے اپوزٹ ہے. ارے سب یہ کیا بولتے ہیں, پادریوں نے بھی تو بہت ہاتھ لگایا, اس میں بہت چینج کیا ہے. اب دیکھو پھر اللہ کی کتاب چینج کیسے ہوگی؟ اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل کلامت اللہ, اور جو پھر اللہ کہتا ہے کہ لا مبدل کلام اللہ. تو اللہ تو بولتا ہے کہ میرا کلام کوئی بھی بدل ہی نہیں سکتا, کوئی چینج نہیں کر سکتا. لا تبدیل بھی آیا, لا مبدلہ بھی آیا, نہ چینج کر سکتا ہے نہ تبدیل کر سکتا ہے. تو وہ اگر قرآن کے چینج لیے اور ہے تبدیل بھائی, نہیں ہو سکتا تو قرآن ایڈم کے لیے آئی ہے, ایم وہ سوری ان میں کتابوں کے لیے انٹرپٹ کر رہا نہیں. ہوں.
एक मिनट हमारे अब्दुल भाई, 1 मिनट रुको। एडम, ये कंटिन्यू करना तुम, लेकिन एक पॉइंट हमारा रह गया पूछना, सॉरी वो प्लीज। ये है कि कुरान के हिसाब से इनको पूरे कुरान पे, जैसे कि इन्होंने कहा ना कि मैं मानता हूं, तो कुरान के हिसाब से तो इनको पूरा कुरान मानना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसको जो अनसाइंटिफिक बातें हैं वो भी मानना पड़ेगा पहले तो। बिल्कुल। तो इसमें ये कैसा बोलेंगे, मतलब ये पढ़े लिखे रह के अनसाइंटिफिक चीजों को भी मानेंगे चूंकि वो कुरान में है, तो हाउ डज इट मेक सेंस? पहले इसका जवाब ले लेते। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? एग्री करते हैं ना आप इस बात से अब्दुल भाई, फिजिक्स भाई? मैं उस वे में नहीं देखता हूँ भाई, मैं हर चीज को लिटरल नहीं लेना चाहता हूँ, कुरान को मैं पूरा लिटरल नहीं लेना लेकिन चाहता हूँ। भाई देखिए तो यू वांट मैं टू ये बी मानता हूँ कि ये इलॉजिकल जो एंड कुछ भी है, नॉनसेंसिकल। एक देखिए यू वांट टू बी सूरह अल इलॉजिकल एंड इमरान, नॉनसेंसिकल प्रैक्टिकली। सूरह 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 इमरान की आयत है कि इसमें बहुत सारी आयतें जो है वो मुतशाबिहात हैं और बहुत सारी फेयर आयतें इनफ, मुहकमात फेयर हैं। इनफ। कौन सी वाली कि अल्लाह ने बयान किया? देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो इसको सिंपल लॉजिक किस तरीके से लेते हैं। आप किसी भी यहूदी के पास चले जाओ जो तौरात को यकीन करते हैं, जी वो जी आपको टक करके बता देंगे जी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर 5 किताबें हैं जो कि लिटरल नहीं है। टक करके बताएंगे। क्यों? दे आर द बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, वो गानों की किताबें हैं। ठीक है, अच्छा। और वो टक करके जो उनकी किताबें हैं उससे पहले लिखा हुआ है कि यार ये गानों की किताबें हैं, नज़मिया किताबें हैं, इसको हम लिटरल नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी किसी चीज को वो ये नहीं कहेंगे लिटरल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो नज़मिया किताबें नहीं है, दे आर पैराग्राफेटिकल फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, पैराग्राफ में लिखी हुई है। जो भी सॉन्ग्स है ना, उनमें से आप साइंस नहीं ढूंढते। मान लिया मैंने आपकी बात। अब मुझे बताएं कि कुरान में जो आपने आयत दी है, क्योंकि कुरान की ये भी आयत है 66 की 1 और मल्टीपल और जगह पे कि हमने इसके अंदर हर आयत को तफसीलन बयान कर दिया है। कुरान अपने आप को खुद खुद कंट्राडिक्ट करता है। एक तरफ कुरान कह रहा है बहुत सी आयतें लिटरल नहीं है, बकौल आपके, मैं आप वाली इंग्लिश लेता हूँ, वो वाली नहीं लेता। एक तरफ अल्लाह कहता है कि मैंने हर आयत को तफसीलन बयान किया है, हर बात को तफसीलन बयान किया, जो भी बात मैंने कुरान के अंदर की है उसका हाँ तफसीलन बयान किया है। तफसील, हाँ जी तो तफसीलन ही फिर बयान किया है, जब सॉन्ग वाली मगर लॉजिक लोग आप, जब सॉन्ग वाली लॉजिक, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब सॉन्ग वाली लॉजिक आप इसके बीच में लेके आते हैं, सॉन्ग कभी भी तफसीलन नहीं होता। इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा। सॉन्ग इज नेवर तफसील, सॉन्ग इज नेवर तफसील। तो भाई फिर कुरान कुरान को कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब मुझे बताइए कुरान में कौन सी आयतें क्लियर हैं और कौन सी आयतें मुतशाबिहात हैं? अल्लाह ने कहीं देखिए पे बताया? अल्लाह ने तो हर चीज बयान कर दी तफसील से, मगर ये इंसान का लिमिटेड माइंड है ना, जो हर बात को नहीं है समझ फिर सकता, वही बात यार। तो आप उसी पे ही फसाद आप बनाने लगते हैं लोग। आप खुद को सोच रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कुरान खुद बोल रहा है, कुरान खुद बोल रहा है कि मैंने इसमें हर आयत को तफसील से बयान किया है। कुल्ली शईन, कुल्ली शई, जो चीज भी मैंने से बोली है वो तफसील से बयान की है। तो लिहाजा अगर कुरान ने इसके अंदर बोला है कि उसने दुनिया को ऐसे क्रिएट किया तो तफसीलन होना चाहिए, बगैर तफसील के नहीं होना चाहिए। जी भाई, आई एम स्टिल वेटिंग। क्या सवाल है आपका? हैं? आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे क्या? टाइम वेस्ट कर रहे थे? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा रिपीट कुरान कर दीजिए। कहता है मैंने इसके अंदर जो भी चीज बयान की है, कुल्ली चीज, कुल्ली, वो मैंने डिटेल्ड बयान की है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ने हर चीज के अंदर डिटेल बयान की है, तो फिर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड भी अल्लाह को डिटेल बयान करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो तफसीलन बयान ना करे। जितना अल्लाह ने बयान किया है उतना ही किया है ना आप, लेकिन अल्लाह मतलब कहता है ना कि मैंने इससे जो भी बयान किया है वो तफसीलन कुल्ली शई की है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मेरी बात में यकीन नहीं आएगा जब तक मैं आपको स्क्रीन पे ना दिखाऊं। ये ले, ये देखिए अल्लाह कहता है, अल्लाह जी बैना ये दैया व तफसीला कुल्ली शई,
میں نے اس کے اندر کل شیء ہر چیز کی تفصیل بیان کی ہے. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نے یہاں پہ گاڑی بنانا کیوں نہیں سکھائی, ہوائی جہاز بنانا کیوں نہیں سکھایا. میں آپ کے محدثوں کے مطابق اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں, حالانکہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز, لیکن آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا. تو اب اللہ نے کریشن آف دا یونیورس بتائی ہے نا, تو وہ کلی شیء میں آتا ہے جو اللہ نے بیان کیا, تو لہٰذا اس میں تفصیلاً ہونا چاہیے. اٹ کین ناٹ بی کہ یہ تفصیلاً نہیں ہے, ڈیٹیلڈ نہیں ہے. آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی. ایک کتاب آپ کا قرآن خود بول رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے سمجھائی, حالانکہ قرآن کی ٹرانسلیشن لٹرل ٹرانسلیشن کہتی ہے ہر چیز تفصیل میں بیان کی ہے, تو لہذا قرآن میں جہاز بنانے کی ڈیٹیل بھی تفصیل میں ہونی چاہیے تھی. لیکن forget that آپ کے اسکالر مانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے وہ تفصیلاً ہے. اب مجھے بتائیں کہ پھر ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کہاں ہے کریشن آف دا یونیورس کی, کیونکہ اللہ نے کریشن آف دا یونیورس اس میں بتانے کی کوشش کی ہے 4 جگہوں پہ. تو اللہ کوئی بھائی فزکس کی طرح فارمولاز تھوڑی لکھنے شروع کر دے گا I don't care. Why did تفصیل اللہ میں بتانے کے لیے. کیوں پھر کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ Do you think Allah is stupid? He does not know the language? کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ stupid ہو سکتا ہے اور اسے لینگویج کا نہیں پتا کہ میں نے کیا لینگویج لکھنی ہے؟ ارے اس طرح کی بہت چیزیں ہیں قرآن میں, جیسے کہ نہیں ایک جگہ پہ کہ اللہ نے جو ہے ہر شہر میں ہر جگہ پہ نبی بھیجا. بھائی تو ایسا نہیں لکھا ہوا, جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ اس لینگویج میں بھیجے, ہر شہر اور ہر جگہ نہیں لکھا ہوا. پلیز ڈو ناٹ ٹیچ می قرآن. میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں وہ آیت بھی. ہر شہر میں نہیں بھیجا, جہاں پہ بھی بھیجا ہے وہ اس زمانے کی اس وقت کی لینگویج میں بھیجا ہے. سو مجھے قرآن نہ سکھاؤ یار پلیز. اس آیت کا وی بتاؤ, صرف آیت چینج نہ کرو, مجھے آیت چینج مت کرو. آیت کہہ رہی ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی چیز بیان کی ہے کلی شیء وہ تفصیل میں بیان کی ہے؟ کہہ رہی ہے یہ آیت. وی ہیو سینٹ اے میسنجر ٹو ایوری نیشن سیئنگ اس کا بتائیں پہلے, ورشپ. اس کا بتائیں نا, پہلے اس کا بتائیں. دیر واز میں سرٹنلی, آپ کی وہ اس بات کا جواب دے دوں نا جو آپ کہہ رہے ہیں. وی ہیو وہ میں جاؤں سینٹ گا اے وہاں پہ, میسنجر ٹو میری ایوری جان میں وہاں نیشن. جاؤں گا, میں وہاں جاؤں گا, ڈونٹ وری. مجھے پہلے اس کا جواب مل جائے میں وہاں چلا جاتا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی جو راز ہیں, تو ایک جگہ پہ اللہ یہ کہتا ہے, پھر دوسری جگہ پہ اللہ یہودیوں سے کہتا ہے جا کر کے کہ میں نے تمہیں دنیا جہان یار والوں کے چنا. آپ لوگ ٹاپک کیوں چینج کرتے ہو اتنا میرے بھائی؟ ارے وہی تو ٹاپک ہے, آپ نے تو ابھی بولا کہ جو ہے اللہ نے صرف انہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسی زبان میں بھیجا جہاں پہ بھیجا لوگوں کو, یہ نہیں ہے. جبکہ یہ آیت کہہ رہی ہے Okay, کہ وی ہیو let's read. سینٹ اے Let's read. میسنجر ٹو Let's ایوری read. نیشن. You are stupid. You are stupid. Sorry. 14:4. وما ارسلنا من رسولی الا باللسان قومی, اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول جب تک وہ اس قوم کی لسان میں نہ ہو, اس قوم کی زبان میں نہ ہو. وما ارسلنا 1636 من کھولیا. رسول الا باللسان قومی, اس کے ساتھ ملاتے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی ہی قوم میں زبان پیغام دیا ہے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. آپ نے 16:36 پہ جانا نا, 16:36 14:4 کے ساتھ ملتی ہے, کیونکہ اللہ نے ہر سٹی پہ رسول نہیں بھیجا, ہر کنٹری پہ رسول نہیں بھیجا. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی آپ 16:36 پہ جا رہے ہیں, وہ 14:4 سے ملتی ہے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جا کے جس مرضی اس کو دیکھ لیں. میں نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ہر نیشن پہ رسول بھیجا. اب میں آپ والی 16:36 پہ جاتا ہوں, یہ لے 16:36 جائیں. 16:36 اس کے بغیر چلتی نہیں 14:4 کے ساتھ, 14:4 کے بغیر 16:36 چلتی نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, we have certainly sent into every nation a messenger saying worship Allah. اب یہاں پہ آپ کے مسلمان کیا کرتے ہیں, کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہ امریکہ میں نیٹو امریکنز رہتے تھے, وہ کبھی بھی کسی خدا کو نہیں مانتے تھے, ان کے پاس کبھی کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا. آسٹریلیا میں کوئی آپ کے پاس آسمانی کتاب نما چیز نہیں ہے, کوئی رسول نہیں آیا. آپ کے اسکالرز یونینیمسلی اگری کرتے ہیں کہ ہر
پہ نہیں ہے, جس پہ گیا ہے وہ اس کی لینگویج میں گیا ہے. ہاں یہ تو جس میں بھی پہ مانتا گیا, ہوں کہ یہاں پہ ہر امت کی بات کون سی آتی ہے, یہود و نصارا اور زبور اور یہ وہ پہ آتی ہے, وہ اس کی لینگویج آتا ہے. مگر forget that, آپ دیکھیں ٹاپک کو کتنی تیزی سے چینج کرتے ہیں. ڈونٹ ڈو ارے دیٹ. وہی تو آپ نے تو مجھے, بولا ابھی میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں نے دونوں آیتیں بتا دی ہیں, آپ کی آیت بھی رکھ دی ہے, آپ اپنی آیت بھی رکھ دی ہے. اب 16:36 مجھے تو بتائیں, کھولیے, آپ یہ 16:36 16:36 ہے, تو کھولیے. یہ 16:36 ہے اسکرین پہ نہیں ہے. او یار میں نے دوسرے ٹیب میں کھول دی, سوری 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 سوری, میں سمجھ رہا تھا میں نے کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ لیں 16:36, ہم نے ہر امت پہ ایک رسول بھیج دیا ہے, اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا اللہ کی بندگی کرو. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسول. یہاں پہ اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا رسول امت پہ, ہر امت پہ, لیکن امت نیشن نہیں ہوتی, امت نیشن نہیں ہوتی. آپ جب ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو امت کی ٹرانسلیشن میں کنٹری کر رہے ہیں, نیشن کر رہے ہیں. امت کسے کہتے ہیں, جو رسول, جس بھی رسول کے فالوور ہوتے ہیں اس کو امت کہتے ہیں. رائٹ رائٹ, جس بھی رسول کے فالوور ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نا نیشن. از اے رانگ ٹرانسلیشن. صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن پڑھنے والی قوم ہے آپ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي أُمَّةٍ رَسُولٍ, آیا بنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ, ہر امت کے رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کہ جس بھی امت پہ رسول بھیجا ہے وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے اس کو پڑھیں. اللہ کہتا ہے کہ جس بھی کنٹری میں, دیکھیں ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, یہاں پہ قوم آیا, یہاں پہ نیشن آیا, وہاں پہ امت ہے. آپ کے اسکالر ان دو آیتوں کو اس طریقے سے ملا کے پڑھتے ہیں, میں نہیں پڑھتا, آپ کے اسکالر پڑھتے ہیں. میری حجت تو ہے ہی, چھوڑے نا, آپ تفسیریں پڑھ لیجیے گا. اب مجھے یہ بتائیے, دوبارہ سے واپس آتے ہیں اپنے اصل مدے پہ. اللہ کہتا ہے اچھا اس نے تفصیل سے بیان کیا ہر چیز جو اس میں ہے. اب وہ دو آیتیں مل گئیں, تفصیل پوری ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ قرآن میں دنیا بنانے کی لاجک کیسے ہے, تفصیل سے. نہیں ہے, میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے تو نہیں ہے, تو پھر قرآن غلط ہو گیا, نہ قرآن آپ کی جھوٹا ہو گیا, انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے. قرآن جھوٹا ہو گیا. تھینک یو ساحل بھائی, آپ کی اچھا بھائی. یہ آپ نے مجھے بڑا اچھا سمجھایا, جو آپ نے پیچھے سمجھایا. سورت کون سا ورس, سورت بھائی تحریم کا ہم کون سی وہی تو آیت ہے؟ کام کرتے ہیں نا, آپ جیسے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں جو اس ٹریپ میں پھنس گئے ہیں, ہمارا کام ہی ہے ان کو سمجھانا کہ آپ کو جیسا بتایا گیا ہے ویسا کچھ ہے نہیں. تو یہ تو ہو گیا, اور اس سے آپ کی بات جو ہے, اور جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ڈیٹیل میں بیان کی ہے, وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی قرآن فیل ہو گیا, سائنس میں بھی فیل ہو گیا. اچھا انسانی لیول پہ, انسانیت والی لیول پہ کیا لگتا ہے آپ کو, اسلام جو ہے وہ انسانیت کے اوپر بھی کھرا اترتا ہے؟ جی سر بالکل کھڑا اترتا ہے. آپ نے لگتا ہے کچھ آپ پڑھائی وڑھائی نہیں ہوئے کرتے ہیں, ہوئے اس ہوئے لیے آپ کو ہوئے ہوئے نالج ہوئے نہیں ہے. ہوئے 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 ہوئے. اچھا وہ ریلیجین جو دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو تھوپے اور یہ کہے کہ اگر نہ مانو تو ان سے لڑائی کرو, یہ انسانیت کے مطابق ہے؟ آپ لوگ کبھی بائبل کھول کے پڑھیے تو بائبل میں کیا کیا ہے, کس پڑھ کس ارے لیں ابھی گے طریقے سے بائبل کہاں سے آ گیا یار؟ پڑھ لیں گے. جب آپ مسلمان سے ہٹ جاؤ گے نا, اسلام چھوڑ دو گے, بائبل بھی پڑھا دینا, میں اکثر پڑھوں گا, خود مل کے پڑھیں گے دونوں. ٹھیک ہے, لائف میں پڑھیں میرا گے. ایک سوال ہے, آپ کا جواب نہیں دیا آپ نے, عبدل بھائی. جی 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 ایک ایسا ریلیجن جو یہ کہے کہ اگر اس کی باتیں نہ مانو, اس کے دین کو نہ مانو تو ان سے لڑائی کرو, یہ انسانیت کے مطابق ہے میرے بھائی, پیارے بھائی؟ تھوڑا سوچ سمجھ کے, آپ ایک اچھے انسان ہیں, ٹیچر بھی ہے, آپ لوگوں کو علم دیتے ہیں, آپ سوچئے کہ آپ یہ ہدایت اپنے بچوں کو دیں گے؟ ارے میں آپ کو ایک بک بتاتا ہوں, ہسٹوریکل یار رول آف دنیا اسلام. کی کوئی بک نہیں چاہیے بھائی, ہمیں قرآن چاہیے, حدیث چاہیے. ارے نہیں, فرگیٹ میں دنیا کی ہر بک. ہندو نے لکھی ہے بک, یہ بتا رہا ہوں میں. بھائی چھوڑ دے, ہندو نے لکھی, ہندو کو امب کا پتہ ہے اسلام کا, ایک ہندو کا بڑے سے بڑا کیا کہتے ہیں یار, ہندو گرو کو کیا کہتے ہیں یار, پیلے کپڑوں والے جو ہوتے ہیں. پنڈت گرو. ارے گرو نہیں بھائی, یہ فریڈم فائٹر ہیں. اوکے, بڑے سے بڑا فریڈم فائٹر لے لو, گرو لے لو, کچھ بھی لے لو, ان کو اسلام کا امب پتہ ہے,
بھائی آپ مجھے اپنے اسکالرس کے تھرو بتائیں, آپ کے اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک سوال کیا, اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے عبدل؟ میں نے پوچھا کیا یہ انسانیت کے مطابق ہے؟ ہاں تو ہاں بولیے, نہ تو نہ بولیے. اگر ہاں تو کس طریقے سے ہے, نہ تو پھر یار پھر اسلام جو ہے انسانیت کے مطابق بھی نہیں ہے. آپ کو انسانیت دکھائی نہیں دیتی اسلام میں؟ میں نے آپ کی آنکھیں ایک بند ہو سوال گئی ہیں. کیا نا یار ایک منٹ, ایڈم نوٹ 929 کھول کے ان کے سامنے رکھو. میں نے ایک سوال کیا, اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ارے میری فیوریٹ ہے سورہ توبہ, مجھے پتا ہے سورہ ارے توبہ بہت فیوریٹ ہے میری. فیوریٹ ہے, فیوریٹ ہے. ہاں سورہ میں توبہ میں میں منافقوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہاں وہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے منافق پڑھ کے. کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ ہپوکریٹس. ابے انگریزی, میں نے تجھے بولا کہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر. میں نے تو نے کہا سورہ توبہ مجھے رٹی ہوئی ہے, مجھے بہت فیوریٹ ہے. سورہ توبہ کے مطابق منافق کون ہے؟ ہپوکریٹ. یار ساحل یار قسمیں سر بول لوں میں. وہی تو. آسمان کیا ہے, آسمان کیا ہے؟ آسمان وہ جو پہلے والا رومن امپائر آیا تھا, آسمان سے کیا مراد لیتے ہو؟ آسمان سے جو آسمان مراد آسمان. لیتے ہیں. جو بھی انسان جہاد کرنے نہیں جاتا ہے وہ جو ہے منافق ہے سورہ توبہ کے تھینک یو حساب سو سے. ویری مچ. سورہ توبہ کے مطابق جو انسان جہاد کرنے نہیں جاتا یا جہاد کے لیے پیسے نہیں دیتا, اگر میں جہاد میں نہیں جا نہیں سکتا تو نہیں, جہاد کے لیے پیسے دینا ہے ارے یار. فرض تھا بھائی, فرض تھا. سورہ توبہ میں جو جہاد ہے اس میں فرض تھا سب کو جانا تھا. اچھا تو پیسے سورہ دینے توبہ سے کے یہ کام بعد نہیں چل سورہ رہا تھا. توبہ کے بعد کون سی آیت آئی تھی جس میں جہاد فرض نہیں رہا؟ کوئی بھی نہیں آئی, تو فرض اس ہے. کا مطلب جہاد آج بھی فرض ہے نا. جی. تھینک یو سو ویری مچ. تو آپ نے ہر وقت جہاد کیوں کرنا ہے؟ لڑائی والا جہاد ہے نا یہ, لڑائی والا جہاد ہے نا. آپ نے جانا لوگوں کو قتل و قتال کرنا ہے, لڑائی نہیں کرنی ہے نہیں یا نہیں مرنا ہے یا مارنا ہے. نہیں نہیں, یہ نہیں بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. اوکے سورہ توبہ, ہوں. سورہ توبہ آپ کو بہت پسند ہے, آپ کو پسند ہے نا. پڑھیے سر, جہاد کا سر جہاد کا پڑھیے. مطلب صرف, اور سر میری جان پڑھیے, جہاد کی ٹرانسلیشن بھی ہے اس کے اندر. پڑھیے سر, آپ پڑھیں گے میں پڑھوں؟ مجھے اردو آپ نہیں کو, آتی. آپ کو تو یاد ہے سورہ توبہ, یاد ہے نا. نہیں مجھے یاد نہیں, مجھے اچھی لگتی ہے ہندی پڑھنے میں, نہیں ہندی یہ بولا. ہندی ہندی پڑھیے میرا بھائی, ہندی پڑھیے. انگریزی پڑھنی ہے, ہندی پڑھنی ہے, اردو پڑھنی ہے, کیا پڑھنا ہے؟ ہندی تھوڑی بہت جانتا ہوں میں. ہندی پڑھ لے میری جان. निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों के प्राणों तथा धनों को इसके बदले खरीद लिया है कि उनके लिए स्वर्ग है. वे अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, वो मारते तथा مرتے ہیں یا مارتے ہیں؟ تھینک یو. تو یہ मारते तथा मारे जाते اللہ हैं. نے مسلمانوں کے پران خرید لیے ہیں جنت کے لیے, کہ جنت جاؤ بدتر اڑو کے مزے لو, کنفرم جنتی اگر تم لڑائی میں جاؤ اور مرو یا مارو. آپ مجھے کہہ رہے یہ تو غلط ہے, یہ تو جہاد دوسرا جہاد ہے. ابھی آپ کو جو صورت پسند ہے جس کے بعد کوئی اور صورت آئی بھی نہیں, وہ صورت بتا رہی ہے یہ بات, اور آپ کو تو پسند بھی بہت ہے. آپ تو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, کہ عربی میں پڑھتے رہتے ہیں جس میں ٹرانسلیشن سمجھ نہیں آتی آپ کو. نہیں مجھے, میں ٹرانسلیشن ہی پڑھتا ہوں. پڑھتے تو یہ کبھی آپ کی نظر سے کیوں نہیں گزری ہے؟ آپ کو اوجل تو ہو ارے گئی پسند تو, بہت نظروں ہے. سے ان کے. ارے ان کو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف لڑنا تھا نا, اب یہ ان کہاں کو وہ لکھا ہے کہ گرانی صرف تھی. رومن اور پرشین امپائر ہے؟ اللہ نے تمہارے پران خرید لیے جنت کے عوض. جب تک تم لڑو یا مرو, لڑو مارو یا ہاں تو مرو. بھائی, یہ ارے تو کون سا اچھائی کے رومن لیے امپائر لڑنا. ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے مزید, کدھر لکھا ہوا ہے سورہ توبہ میں صرف رومن امپائر؟ میں آپ کو اگر دکھا دوں کہ اچھائی اور بھلائی کے لیے لڑنا ہے بھائی, اچھائی اور بھلائی کے لیے, سچائی کے لیے لڑنا ہے کوئی ہمیں بات, مرتے دم تک. میری جان کے ٹوٹے, یہ دیکھ 111 ہے نا, یہ 123 آ جا. اب میری جان یہ پڑھ لے, یا الذین آمنوا قتلوا الذین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین سے جو حق سے, جو تم سے قریب ہیں, تمہارے نیبرز, نیکسٹ ڈور, نیکسٹ گلی کے, جو تم سے قریب ہے. اسی وجہ سے محمد جو ہے, اس کی تفسیر بول رہا ہوں آپ, قرطبی کی, وہ بولتا ہے کہ اسی وجہ سے محمد نے پہلے مکہ مدینہ اور سعودی عرب کے اندر تمام مشرکوں کا قتل و قتال کیا, اور سعودی عرب کو ان مشرکوں سے پاک کیا. پھر اس کے بعد وہ علاقے سے باہر نکلا اور دور دور تک لڑائیاں کی, جن لڑائیوں کو بعد میں خلفائے راشدین نے ایکسپینڈ کیا آل دا وے ٹو اسپین. تو بھائی یہ آیت, یہ سورہ توبہ تو جہنم ہے بھائی.
پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. اٹس ہیل آن ارتھ. یہ سورہ توبہ تو بتاتی ہے جاؤ پوری دنیا سے بپھر جاؤ, مارو, تم ایک محلے میں نہیں رہ سکتے انسانوں کی طرح. یہ بتا رہی ہے. کب کہاں کون سی ٹرانسلیشن پڑھتے ہو تم؟ ارے بھائی ٹرانسلیشن میں بتاؤ, ٹرانسلیشن کون سی پڑھتے ہو؟ آئی نیڈ ٹو کمپریہینڈ کہ تم کون سی ٹرانسلیشن پڑھتے ہو, کس بندے کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہو تم؟ میرے پاس 3 ٹرانسلیشن ہے. ایک تو مصطفیٰ خطاب کی ہے, اور ایک صحیح انٹرنیشنل ہے, اور تیسری اوکے, صحیح عبد الحلیم انٹرنیشنل, کی. صحیح انٹرنیشنل, صحیح انٹرنیشنل. او یو ہو ہیو بلیوڈ فائٹ اگینسٹ دوز ایڈجسٹنٹ ٹو یو, جو تمہارے نزدیک ترین ہے, ایڈجسٹنٹ نزدیک ترین ہے, صحیح انٹرنیشنل. آف دا ڈس بلیور, ان لوگوں میں سے جو ڈس بلیور ہے اللہ اور اس کے رسول کے. اینڈ لیٹ them فائنڈ harshness in you, اور ان لوگوں کو اپنے اندر کترتا محسوس کراؤ. Let them feel harshness in you and know that Allah is with you. You are righteous. اگر تم ایسا کام کرو تم اچھے ہو. ایک ہندو تمہارے گھر کے پاس رہ رہا ہے, اس کو نہیں فیل بھائی, ہونا ارے چاہیے کہ تو کٹر ہے, ہارشنس دکھاؤ اس کو. یہ پاگل پنتی ہے ایسا کہنا, بھائی غلط بات ہے. ارے لکھا تو یہ ہوا اللہ نے قرآن کی میں. نا پاگل اور پنتھی. سنیے تو, اللہ سن تو لیجیے, میرا ہاں جواب تو سنیے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, کیا کروں؟ جواب تو سنیے نا, نہیں. جواب تو سنیے. ہم. جو مکے والے تھے انہوں نے 13 سال تک پرسیکیوٹ کیا تھا مسلمانوں کو, بہت ارے بڑی ابھی طریقے سے. آیت نہیں آئی تھی, آخری آیت ہے جب آپ نے مکے پہ حملہ کر لیا ہے, فتح کر لیا ہے, آخری خطبہ ہو چکا ہے, اس کے بعد محمد دوبارہ مدینہ چلا گیا, تب کی آیت ہے. کیسی باتیں ہاں کر تو رہے ہو؟ اس کے بعد نہیں آئی کوئی صاف آیت. یہ لاسٹ مارچنگ آرڈر کہلاتا ہے. آپ مجھے وہ آیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس وقت محمد ابھی کمزور ہے. وہ آیتیں بھول گئی. آپ نے بھی مجھے خود کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی آیت نہیں آئی. دس از دی اینڈ. اسی کی وجہ سے آپ آج تک پھیلے ہو, لڑائی کی وجہ سے. اس کے بعد کون سی آیت آئی ہے, کون صورت آئی ہے جس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہو؟ چھوڑ دے اس ضلالت کو, چھوڑ دے, نکلا باہر. عبدل بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ دماغ کا تالا کھل رہا ہے کہ نہیں کھلا ابھی تک؟ ارے بھائی آپ لوگ کو سمجھ نہیں ہے بالکل بھی کیا چل رہا تھا اندر. آپ لوگ سے ارے یار, سائنس سے آپ جان چھڑا چکے ہو, اب انسانیت کے لحاظ سے بھی جو چیز اتنی گھٹیا ہے آپ اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہو یار. عبدل بھائی کتنی ارے غلط تو بات بھائی ہے. پورے اوپن وار تھی بھیا, پوری اوپن وار تھی, وہ لوگ بھی کون حملہ سی کر رہی اوپن تھی. وار تھی یار؟ دیکھو بات سنو, چلو اس اوپن وار کا آنسر بھی اوپن دیتا ہوں. محمد جب مکے میں تھا 47 لوگ تھے, اس کے بعد میکسیمم 13 سالوں میں, ٹھیک ہے. اگر یہ اوپن وار تھی, مکہ والے محمد کو مار نہیں سکتے تھے؟ 100 لوگ کوشش آتے کری انہوں نے نہیں کی, کبھی اینڈ نہیں. میں. ارے سن تو لیجیے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سنیں, اینڈ میں جو کوشش کی تھی نا, علی اس کی بستر پہ لیٹا تھا نا, کہ علی کو مارا انہوں نے؟ نہیں مارا. علی مرا تھا, یعنی لڑائی کی تھی اس وقت؟ نہیں کی تھی. پلیز ڈونٹ ٹیل می بلشٹ. ابو سر جہل اور اس کے آپ بلشٹ دے رہے ہیں. کبھی نہیں محمد کے اوپر فزیکل اٹیک ہوا. نہیں 13 سن تو سال لیجیے. مکہ میں, حدیث 13 سال مکہ میں اگر فزیکل اٹیک ہونا ہوتا محمد اور اس کے ساتھیوں پہ, جب محمد 10-20 تھے صرف, ارے اتنا اب فزیکل تک کر اٹیک دیتے. ہوا تھا, ٹارچر ہوا تھا, قرآن میں لکھا ہوا ہے ٹارچر ہوا تھا. ٹارچر پرسیکیوشن ہوا از تھا, ورس دکھاؤ دین کلنگ. دکھاؤ کہ ٹارچر ہوا, محمد کو پکڑ کے اس کو پیٹا مکہ میں. ہاں اس دکھا کے دو. اوپر پورا وہ جو مرے ہوئے جانور ہوتے ہیں اس کا گند ڈال دیا تھا محمد کے اوپر. یہ تو سب حدیثوں میں پڑھا ہوا ہے بھائی ہم نے. یار مارا تو نہیں تھا, چلو میں اس کو بھی صحیح مان لیتا ہوں. لیٹس ازیوم, جو حالانکہ تم غلط بول رہے ہو, وہ محمد پہ نہیں ڈالا تھا, لیکن لیٹس ازیوم تم جو کہہ رہے صحیح ہے. قتل تو پھر بھی نہیں نہ کیا, شریف سورہ لوگ تھے نا. بقرہ. اور یہاں پہ تو قتل وتل کی بات ہو رہی ہے. ارے بھائی بلال کی کہانی نہیں سنی آپ؟ کیسے مسلمان ہو ارے بھائی آپ کو؟ بلال کسی بلال کا کی سلیب کہانی نہیں تھا. سنی؟ اب بلال پہ آ گیا. بلال کسی کا غلام تھا. بلال کو جس کا غلام تھا اس کا مالک مارتا تھا. محمد نے اپنے ساتھیوں کو کبھی غلام کو مارنے سے منع نہیں کیا. محمد نے صرف یہ کہا آہستہ مارو, آرام سے مارو, ہڈی نہ نہیں توڑنا. محمد, اگر تم نے اپنے غلام کو مارا تو وہ آزاد ہے, یہ کہا تھا محمد نے. اس کی حدیثیں ہیں بہت ساری, اگر آپ ہڈی پڑھ جدی لیجیے. توڑ دو گے تو پھر اس کی شرح بھی پڑھ لو, مجھے پتا ہے. محمد کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو ایسے نہ مارو جیسے تم اپنے غلاموں کو مارتے ہو, کیونکہ بیوی کے پاس رات کو جا کے تم نے ٹھوکنا اسے. یہ صحیح حدیث ہے. لیکن چھوڑو,
وہ ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے اگر محمد کو مکہ والے قتل کرنا چاہتے وہ 13 سالوں میں بہت آرام سے قتل کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ مسلے آج اٹھ کے بولتے ہیں کہ ہم انڈیا میں بڑے جو ہے نا ہندوؤں کے نیچے لگے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسی ہی لاجک ہے. آپ لوگ صرف اور صرف جو ہے نا وہ سمپتھی ووٹ لینا جانتے ہو. ہائے بڑا ظلم ہو گیا, ہائے بڑا ظلم ہو گیا. ابے اگر تم لوگوں کو قتل کرنا ہوتا ان ہندوؤں نے تو کب سے کر چکے ہوتے. 1947 کے بعد یہ تمہیں نیست و نابود کر گئے ہوتے. یہ سالے پاگل ہیں, ان کو اپنی ہسٹری بھول گئی تھی. انہیں 1948 تک تم لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا, دھکے دے دے کے پاکستان بھیجنا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں بھیجا, پاگل کے بچوں نے. ارے تو ٹاپک پہ آئیے نا, آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن پہ آئیے, ابھی میں حدیث پہ آئیے. اچھا تم وہ ٹاپک بدلو. میں اگر تمہیں لوجیکلی بتاؤں بھی تو تم کہہ رہے ٹاپک چینج ہو گیا. اس اوکے, اسلام سے, اس اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں کوئی لینا مسلمان دینا نہیں. یہ والا اسلام فرق ہے, کسی اور نبی نے دیا سالا. اچھا عبدل, مسلمانوں کو کچھ چلو تم پتا بھی کو نہیں ہوتا ہے اتنا قرآن میں لکھا کیا ہے. عبدل مسلمانوں کو کچھ عبدل پتا نہیں ہوتا قرآن میں لکھا کیا ہے. عربک میں پڑھتے ہیں عبدل وہ قرآن, ان کو کچھ نہیں پتا ارے قرآن میں کیا عبدل لکھا ہوا ہے. عبدل 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 مجھے یہ بتاؤ تو وہ اس پہ کہ ایکٹ کیا کیسے آپ کریں اس گے, بات ایکٹ کیسے کریں گے وہ اس پہ عبدل رکو جب انہیں یار. پتا ہی نہیں کیا تو لکھا ہوا ہے. قرآن تو غلط ہے نا, جس کو پتا نہیں ہے وہ ان پڑھ جاہل ہے نا, امی ہے نا. لیکن قرآن میں تو لکھا ہوا ہے, تمہیں تو پتا لگ گیا, تم تو چھوڑ دو. جی ساحل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں عبدل, چلو اتنی موٹی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تھوڑا اور میں ان کو مطلب تھوڑا لو لیول کی بات کرتا ہوں تاکہ ان کے سمجھ میں آ جائے. کیا آپ اس بات سے بھی ایگری کرتے ہو کہ آپ یہ جنگ کر کے جو آپ کے حساب سے حق ہے اس کو پھیلانے کے لیے آپ جنگ کر کے دوسروں کی عورتوں کو آپ غلام بناؤ, ان کے ساتھ سیکس کرو, ان کو بیچو, آپ اس بات سے بھی ایگری کرتے, یہ بھی صحیح ہے؟ ارے نہیں بھائی, بالکل صحیح نہیں ہے. یہ تو وار میں ہوا تھا اس ٹائم, یہ تو ہاں مجبوری وار میں, تھی, لیکن کیا نا. یہ تو عبدل مجبوری میری کی, مجبوری بات تھی سنو بھائی. اچھے سے. ابے سیکس کرنا کسی لڑکی کے ساتھ کون سی مجبوری ہوتی ہے؟ مجبوری تھی ساحل یار. یہ ہاں سپر چیٹ کا کمنٹ ہے, اس کو سیپریٹ نکالی. یہ ایک چھوٹا سا کون سا, یہ پوڈکاسٹ, والا؟ یہ والا صرف ایک بجے ہوتی ہے شارٹ, یوٹیوب شارٹ 30 سیکنڈ, وہ بنائی. ہاں 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 یہ تو اوکے. مجبوری تھی, سیکس کرنا مجبوری تھی. مجبوری تھی سیکس کرنا ان لونڈیوں کے ساتھ. میں یہ بول رہا ہوں, یہ جو سلیو رکھے جاتے, سلیو تو نے پکڑے جاتے, جو ہاں لوگ یہ کہا پکڑے میں جاتے تو سیکس تھے انہیں کر مجبوری. سلیو لیتے نا بناتے تھے. بھائی. نہیں آپ لوگ ٹھیک ان ہے, کو تھوڑے جیل میں دیر کے ڈال لیے دیتے مان ہیں, لیتے ہیں. سنو گورنمنٹ سنو ان کو جیل عبدل, میں ڈال تھوڑے دیر. دیتی ہے. محمد نے ان کو ارے اپنے گھر میں رکو رکھا. تھوڑا اور بھائی, سیکس کیا. میری بات سنو عبدل. میں یہی کہہ رہا تھا آپ کو, چلو سلیو بنائے تھے تو ان کو گھر پہ رکھنا جو ہے مجبوری تھی, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں. لیکن کیا ان کے ساتھ سیکس کرنا اور پھر ان کو مارکیٹ میں بیچنا, کیا یہ بھی مجبوری تھی اور یہ صحیح لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, فورس سیکس کرنا جو ہے وہ بالکل غلط تھا. اور آپ کی جو ملک الیمین تھی اور اس بیچنا, ٹائم پہ جو ہے وہ بیچنے سے پہلے بھی پوچھتے تھے کیا؟ ہے. بیچنے سے پہلے بھی پوچھتے تھے کیا, فورسفلی بیچنا ہے کیا ولفلی بیچنا ہے؟ عبدل. پوچھتے تھے کیا میں آپ کو بھیج دوں میری پیاری بہن, ہاں کل رات کو میں نے آپ کے ساتھ سیکس کیا تھا لیکن آپ میری بہن ہے, کل بھیج دوں آپ کو نہیں, آج. اگر آپ کے غلام جو پریگننٹ ہو جاتی تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے تھے پھر. ابے کس نے پریگننٹ کی کہا؟ بات ہی نہیں نا بھائی, نہیں ایک منٹ, پریگننٹ کی بات ہی نہیں ہے نا, اور بنا پریگننٹ والی کو تو بیچ سکتے تھے نا بھائی. اور جو بچہ ہوتا تھا وہ آزاد پیدا ہوتا تھا. اور ارے اس میں سوال نہیں عبدل, میرا سوال یہ ہے کہ پریگننٹ نہیں ہے تو بیچ تو سکتے تھے نا. آپ لوگ جو ہے, جو اس ٹائم کا اسلام تھا نا, اس کو مطلب یہ بنا صحیح ہے کانٹیکٹ کے کیا باہر کسی بھی اڑا کر ٹائم کے. پہ بھائی, عبدل کسی بھی وقت میں ایک انسان کو, ایک فیمیل کو بیچنا, ان کے ساتھ سیکس کرنا, ان کو بیچنا, یہ صحیح ہو سکتا ہے عبدل کسی بھی دور میں. جیسے آپ جو ہے عائشہ کی ایج کے اوپر اتنی باتیں کرتے ہیں, اس ٹائم پہ ہر یار لوگ یہ عائشہ کی ایج اتنی کی بات ہی نہیں ہے دیکھ, یار ٹاپک وہ عائشہ چینج کی ایج کرتا کی ہے. بات ہی نہیں عبدل. پہلے یہ چیز پتا لگ جائے نا کہ کسی بھی زمانے میں, کیونکہ آپ نے پہلے مجبوری کہا, کسی بھی زمانے میں کسی انسان کو آپ نے اس کے ساتھ سیکس کرنا اور اس کو بیچنا, کیا یہ انسانیت کے مطابق ہے؟
اور اپنے ماں بہن بیٹی کو اپنے میرے سوال کرنے سے پہلے خود اپنے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ کیا میں اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پسند کروں گا, پھر اس کے حدیث بعد پڑھو. مجھے جواب دینا ہاں میرے بھائی. ایک حدیث اسکرین پہ پڑھ لو, میں لے آیا ہوں فوراً. آپ نے ایک غلام کے ساتھ سیکس کیا, اس سے اولاد لی, اور اولاد لینے کے بعد اولاد اپنے پاس رکھ لی, اس غلام کو آگے بھیج دیا. صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی, آپ کے پاس اسکرین پہ ہے. آپ لوگ تو یہ کرتے ہو, ماؤں کو اپنی بیٹوں سے اور ماؤں کو اپنی بیٹیوں سے جدا کر دیتے ہو, ماں کو بھیج دیتے ہو, بعد میں بچہ رکھ لیتے ہو اپنے پاس. یہ آپ لوگوں کی اوقات ہے بھائی, یہ محمد صاحب کی اوقات ہے. سنن ابن ماجہ 2517. ہاں بھائی عبدل, آپ کا جواب نہیں آیا یار. اتنا کیا سوچتے ہو, فٹافٹ جواب دو یار, پھر دوسرے کو بھی بات کرنا ہے. ہم تو تمہاری غیرت کو جگانا چاہ رہے بس. ارے عبدل کیا سو گیا کیا؟ ہاں یہ چیز تو غلط ہے. دیکھا ایڈم, اسی لیے میں لاتا ہوں تاکہ یہ اونچی حدیث اونچی غلط ہے نا, بات نہیں سمجھ میں آئے تو. نہیں حدیث کنفرم نہیں کر لیں, غلط ہے, حدیث غلط یہ ہے کہ کام غلط ہے. طریقہ غلط ہے. عبدل طریقہ غلط ہے بول رہے ہو نا؟ جی جی جی. تو بھائی ساحل, میں پھر تبھی تو اسلام میں کہتا ہوں کیوں ہے لاجک میں تو ختم ہے یار. یار؟ اب لاجک میں بتاؤ, اب اسلام دیکھو, اب میں آپ کو گناتا ہوں کہ ہماری کیا بات ہوئی. سائنس کے حساب سے قرآن غلط, اس کے بعد پھر وہ جو قرآن کی باتیں ہیں اس کے حساب سے خود قرآن کانٹرڈکٹ کر رہا ہے, ڈیٹیل میں بتانے والی بات کرتا ہے لیکن ہے نہیں, اس میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ مانا. اس کے بعد انسانیت کے پہلو سے دیکھے تو آپ ابھی یہاں پہ آپ نے خود کہا کہ ہاں یہ غلط ہے. تو بھائی اب کیوں ہو اسلام میں, اس کا جواب دے دو. ارے جلدی جلدی جواب دو نا یار عبدل. let him take time. اوکے ٹھیک ہے. بندہ اس وقت ٹینشن میں آیا ہوا ہے, سوچ رہا ہے اسے, let him سوچوفائی. جی بھائی. چلیے میں یار اس حدیث کو دیکھتا ہوں کہ ساحل, کیا ہے. یہ ٹائم ہوتا ہے نا جس وقت آپ نے ہوں جو اپنی پوری ایک عمارت بنائی ہوتی ہے اور وہ شٹر ہو رہی ہوتی ہے دڑا در. مجھے اپنا زمانہ یاد آ ہاں گیا جب اس طرح عمارت ٹوٹ رہی ہوتی ہے نا, اس کی بلڈنگ, اس کے پلرز میں دراریں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو, اور وہ کرچی ہو رہی ہوتی ہے, ریزا ہو رہی ہوتی ہے, آدمی ٹوٹ جاتا ہے. تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھائی اس وقت اس حالت میں ہے بھائی. چلو ایک کام کرو آپ, حالانکہ ان نہیں کو نہیں بھائی کو کانسیپٹ تو ایڈم, ساحل ان کو بھائی سوری کانسیپٹ سوری سوری. پتا ہے. ہاں سوری, تھوڑا سا ہاں مجھے انہیں ٹائم دینا, کیونکہ یار دیکھو ان کو اوکے اس وقت نظر آ رہا ہے یہ ہل گئے ہیں, ان کے پاس زلزلہ آیا ہوا ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس وقت زلزلہ آیا ہوا ہے. یار بھائی آپ کے پاس فائنل حجت کیا رہ گئی ہے اس دین میں رہنے کے لیے؟ ایک اور چانس آپ کو. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ بور ہو رہے ہوں گے اس وقت, انہیں یہ لگ نہیں ہاں, رہا ہوگا, لیکن لیکن وہ جو ہمارا انٹینسٹی نہیں ہمارا سمجھ رہے. ہاں وہ نہیں سمجھ سکتے اس وقت ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, دے کین ناٹ کمپریہینڈ. تو بھائی مجھے بتائے کہ آپ کا فائنل حجت کیا رہ گئی ہے؟ عبدل بھائی اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ مائک انمیوٹ کر کے رو سکتے ہیں, دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں. آپ کو بچپن سے لے کے اب تک جتنا کچھ بتایا گیا تھا سب غلط بتایا گیا تھا. نہیں, مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا, میں نے خود ہی سرچ کیا ہے. پورا نہیں سرچ کیا آپ نے, وہی کہہ ہاں, رہا ہوں آپ کو لیکن غلط ہم نے سمجھ آئی آج. پرسپیکٹو دیا آپ کو ایڈم, ہم نے ان کو ایک پرسپیکٹو دیا ہے بس, اس سے زیادہ نہیں. ود 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 حجت, ود پروفس. پراپر ریفرنسز. ہاں اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم آنا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر ابھی بھی آپ کے پاس کوئی ہے آرگیومنٹ جس کا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسٹرانگ جواب دیں, آرگیومنٹ. ہم ابھی بھی دے سکتا ہوں میں. عبدل بھائی چلیے میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں کہ کیا ہے اس میں. اچھا یہ ایک مطلب حدیث نہیں ہے بائی دا وے, میرے پاس ملٹیپل ہے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. کوئی بھی ہمارا سلیوری والا ویڈیو اٹھا کے دیکھ لینا, اس میں آپ کو پوری, بلکہ آپ کو تو مطلب آپ کو, مجھے ایک چیز آپ کو یہ کہنا ہے کہ دیکھنے کی ضرورت تب پڑتی جب آپ کو یہ جو ایکچوئل کانسیپٹ آپ کو پتا ہے اس سے ہٹ کے اگر ہم بتاتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں ان احادیث کو دیکھوں گا, لیکن یہ کانسیپٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے, سیکس ہوا ہے, بیچا گیا ہے, تو اس میں مزید آپ کو کیا دیکھنا ہے مجھے پتا نہیں, بٹ یو کین ٹیک یور ٹائم, اٹس اوکے.
اچھا مجھے بتائیں اگر آپ کا سلیو بھاگ جائے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ بھاگ جائے اور آپ اسے پکڑ لیں تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اگر آپ کا غلام بھاگ جائے آپ سے اور فائنلی آپ اسے پکڑ لیں کیا کریں گے؟ آپ بہت اچھے انسان ہیں، مجھے پتا لگ رہا ہے آپ مینٹلی طور پہ دماغی طور پہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. اینڈ آئی ایم سوری کہ شروع میں میں تھوڑا سا ہنسا، میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑا سا مذاق اڑایا، لیکن سیمز لائک یو آر ویری ویری جینٹل پرسن، بہت آپ جینٹل انسان ہیں. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا سلیو بھاگ جائے آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اس کو بند کر لوں گا، مطلب جانے نہیں دوں گا دوبارہ سے. یہ دیکھیں جرار narrated from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جرار used to narrate from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. If a slave runs away, no salah will be accepted from him. اس کی طرف سے کوئی نماز accept نہیں. And if he dies, he die as a disbeliever. اگر وہ مرے گا تو وہ جہنم میں سڑے گا، وہ ایک کافر کی طرح مرے گا. A slave of Jarar ran away. He caught him and struck his neck, killing him. اس نے اس کا ایک سلیو بھاگا، مار دیا. اس نے پکڑا اور اس کو مار دیا. مار دیا، مار ہی دیا. آپ کو بچپن سے یہ پڑھایا گیا ختم. ہے کہ سلیو کو آزاد کرو تو کیا ہوئے گا؟ ثواب ملے گا، رائٹ؟ پڑھایا گیا نا یہ سلیو کو آزاد کرنے پہ ثواب ملے گا بھائی، رائٹ؟ جی جی جی، قرآن میں ہے یہ. قرآن میں ہے. یہ دیکھیں آپ کے محمد نے کیا کہا صحیح بخاری کے اندر. میمونہ محمد صاحب کی ایک وائف ہے، 11 بیوی میں سے ایک ہے. دا وائف آف پروفٹ دیٹ شی مینیومیٹڈ، اس نے ایک آزادی دی اپنی سلیو گرل کو، ایک اپنی غلام عورت کو. اینڈ دا پروفٹ سیڈ ٹو ہر، پروفٹ نے اسے کہا یو وڈ ہیو گاٹن مور ریوارڈ، تمہیں زیادہ ریوارڈ ملتا، تمہیں زیادہ ثواب ملتا if you had given the slave girl to one of your maternal uncle. اگر تم اپنے کسی ماموں زاد ماموں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا، اجر ملتا، اجر، ثواب. آپ تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ سلیب کو آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے. محمد کہہ رہا ہے کہ اپنے خاندان میں سے کسی کو دے دو زیادہ ثواب ہے. جی یہ تو کانٹرڈکشن یہ ہے بالکل. صحیح، اور یہ صحیح بخاری ہے. بخاری ہے، قرآن کے بعد سب سے امپورٹنٹ حدیث کی کتاب بخاری ہے، اور یہ صحیح بخاری ہے. اور بول بھی کون رہی ہے؟ میمونہ، نبی پاک کی اپنی بیوی، آپ کی ام المومنین، آپ کی والدہ. سر آپ سلیوری کے اوپر اسلام میں اتنا اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اسلامک کانسیپٹ کچھ اور بولتے ہیں، ہمارے ملی مفتہ کچھ اور بولتے ہیں. ان چیزوں کو سوچئے گا، اس اسٹریم کو بار بار دیکھیے گا اور نیکسٹ ٹائم ضرور جڑیے گا. ہاں جی جی جڑ کے بتائیے گا، مطلب کیا چینجز آپ کو فیل ہو رہا ہے، یا مطلب جو بھی آپ کے دماغ میں چلے گا آپ ضرور جی، بتائیے میں گا، کیونکہ ان دیکھیے حدیثوں بہت کو دیکھتا امپورٹنٹ ہے ہوں. عبدل بھائی. اچھا عبدال بھائی، کل نا میرے چینل پہ توحید کے اوپر سٹریم ہے، ضرور جڑیے گا. کیونکہ آپ کی جو بیسک آرگیومنٹ ہے ایونچولی ان تمام لاجک سے ہٹ کے جو اسپرچل آرگیومنٹ ہے آپ کا، وہ ہے توحید کا، ایک اللہ کی پرستش کا. کل میری اس کے اوپر سٹریم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضرور جڑیے گا. کل ہم توحید کے اس ٹاپک کے اوپر سٹریم کریں گے میرے چینل کے اوپر، ایڈم سیکر اردو کے اوپر. ضرور جڑیے گا. وہ فائنل نیل آن دا کافن ہے بیسیکلی آپ کے لیے، اگر آپ سمجھ سکیں اس چیز کو. سائنس نے قرآن کو پروف نہیں کیا، ہیومینٹی قرآن اور اسلام سے پروف نہیں ہوتی، اور اسپرچولیٹی جو بھی ختم فائنل ہو گئی. اسپرچولیٹی ہے وہ توحید کی، وہ قرآن و حدیث سے میں کل ڈسٹرائے کرنا چاہوں گا اور دکھاؤں گا آپ کو اسلام توحید نہیں پریچ کرتا، یہ ملے توحید پریچ کرتے. اسلام نہیں کرتا، قرآن نہیں کرتا، حدیث نہیں کرتی، ملے کرتے ہیں. نہیں، ہیومینٹی کو تو کرنا چاہیے. اگر ہیومینٹی نہیں کر رہی تو پھر قرآن نہیں کر رہا بیکار ہے. نا. اچھا مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ مومن اور مسلمان میں فرق ہے کہ مومن جو ایکچوئل میں بلیو کرتا ہے کہ ججمنٹ ڈے ہے. مومن پکے والا مسلمان ہوتا ہے نا. جی سورہ مومنین ہے آپ کے سامنے، سورہ مومنون، ٹھیک ہے؟ پرولر آف مومن کیا کہتا ہے؟ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والے مومنوں نے فلاح پائی. قد افلاح مومنون، مومنوں نے فلاح پائی.
مومن کیا کیسے فلاح پائی؟ اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور بکواس باتیں نہیں کرتے، لغوا باتیں نہیں کرتے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں صرف ہر دنیا سے، لیکن اللہ اللہ ازواجہم و ملکات ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی غلام عورتوں کے. تو غلام عورتیں آپ ڈنگ ڈونگ مچائیں ان کے ساتھ، اللہ نے آپ کو کھلی پرمیشن دی ہے، اوپن پرمیشن. آپ نے جنگ میں گئے، جو پہلے والا آپ کا آرگیومنٹ تھا کہ وہ تو مجبوری ہے، مجبوری نہیں ہے بھائی. ایک لڑکی آپ کو پپو لگی ہے، آپ نے اپنے گھر میں غلام کے طور پہ رکھ لیا، اب آپ اسے ڈنگ ڈونگ مچا رہے ہیں. جس کے باپ کو آپ نے مار دیا، جس کے خاوند کو آپ نے قتل کر دیا میدان جنگ میں، جہاں اس کا خاوند قید میں ہے، اس کے ساتھ آپ ڈنگ ڈونگ مچا رہے ہیں، سیکس کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے وہ خوشی سے آپ کے ساتھ کر رہی ہے؟ کیوں؟ آپ کے پرائیویٹ پارٹ پہ سونا لگا ہوا ہے جو اس کے جسم میں چلا جائے گا اور آزاد ہو جائے گی، موتی لگے ہوئے ہیں، یا آپ کا پرائیویٹ پارٹ کوئی اتنا بہترین قسم کا ہے کہ اس کو ایسی پلیئر دے دیا ہے جو اس کے اپنا خاوند نہیں دے سکتا. وہ غلام ہے، شی کین ناٹ سے اے ورڈ. پرانے زمانے کے اگر آپ غلام دیکھیں وہ کچھ نہیں کر سکتے بیچارے. سلیو میں اور نوکر میں جو ہمارے گھروں میں کام کرتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. نوکر نے واپس چلے جانا ہے، چاہے وہ آپ سال 2 سال کے لیے بھی کیوں نہ لے آئے ہوں. انڈیا پاکستان میں ہم نوکر سال کے لیے بھی اکٹھا لے لیتے ہیں، اسے سال کے لیے پوری تنخواہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جی یہاں پہ نوکر نہیں ہے، وہ نوکر پھر بھی بھاگ سکتا ہے، پلس میں جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. یہاں پہ غلام ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا، اور اللہ نے پرمیشن دی ہے، حدیث بھی نہیں ہے کہ تو اپنے پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ کر، بیوی اور سلیو کے ساتھ. مومنوں کو کہہ رہا ہے، اہل ایمان کو نہیں کہہ رہا. مومن کی کوالٹی ہے. تو بھائی یہ ساری باتیں سوچئے، سمجھیے. آئی نو کہ آپ اور کو اس کل وقت بڑا ضرور برا آنا. لگ رہا ہے، اور کل ضرور آئے گا. اسی اگر لیے آپ کا میں کوئی نے آرگیومنٹ. ایڈم اسی لیے میں نے جب پہلی چیز کو انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا، میں نے تبھی بول دیا تھا نا کہ اچھے بھائی ہے یہ، کیونکہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کی مینٹالٹی کیا ہے، سوچ کیا بالکل ہے. واقعی میں ایک انسان سچائی کو ایکسپٹ کرتا ہے، تو سمجھ آ گیا تھا. اس وجہ سے ہم نے ان کو ٹائم بھی دیا، ورنہ اتنا لوگوں کو ٹائم ہم دیتے بھی نہیں ہے. ہاں. آف اور ٹاپک جا کے ہم نے یہ سوچا کہ چلو کسی طریقے سے ان کا ذہن جو ہے کھل جائے. بالکل درست فرمایا ساحل بھائی. اس لیے تو میں کہتا ہوں جس اینگل پہ آپ سوچ سکتے ہیں میں نہیں سوچ سکتا. میں بڑا کیلکولیٹڈ چلتا ہوں، میتھمیٹیکل چلتا ہوں، آپ لاجیکلی بہت اچھے چلتے ہیں. اینڈ یو آر رائٹ. اس وقت میں کہتا یار ساحل کیا کر رہا ہے یار، اس نے جلیبی بنانی ہے، لیکن نہیں، دس گائے ہیز دی انٹیلیجنس. اس کے پاس انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے، ہی کین تھنک. ٹھیک ہے عبدل بھائی، آپ ٹھیک اپنا ہے خیال رکھیے، سوچئے گا ضرور اکیلے میں، اور اس کے بعد کل کی اسٹریم میں آپ ضرور آنا. لیکن کل 9 جی بجے جی اسٹریم رہے گی ایڈم کی، میں بھی رہوں گا. ایڈم سیکر ساحل اردو بھائی، پہ ضرور آئیے گا. ساحل جی بھائی، اچھا ہاں ایک سیکنڈ یہ بھائی، مکہ ایک فاؤنڈیشن مکہ بھائی. فاؤنڈیشن، ایک سیکنڈ. عبدل بھائی آپ کے پاس میرے یوٹیوب چینل ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا، بس بہترین. ایڈم سیکر اردو پہ کل اسٹریم رہے گی، ضرور جڑیے گا، آپ کا انتظار کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں مکہ ٹھیک ہے فاؤنڈیشن بھائی، آپ کو کچھ ایڈ جی، کرنا تھا، مکہ فاؤنڈیشن. بولیے، پھر ہم دوسرے مجھے کالر کو 2 لیتے ہیں. لائن عبدل بھائی سے بات کرنا ہے. ساحل بھائی، ہاں بولیے عبدل بولیے، بھائی، بنداس بولیے. ہلو. جی 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 عبدل بھائی دیکھیے، ساحل بھائی اور ایڈم بھائی نے اپنی باتیں رکھ دی ہیں، جو آپ کے سوال تھے اس کا جواب انہوں نے دے دیا ہے. میں زیادہ کچھ آپ سے بات نہیں کروں گا، صرف 2 لائن آپ کو بولوں گا. بھائی دیکھو بھائی، آپ پڑھے لکھے ہو، ایک اچھا ایجوکیشن آپ نے لیا ہے، اور بولتے ہیں نا کہ آپ کا دماغ بھی بہت صاف ستھرا ہے، دل بھی بہت صاف ستھرا ہے بھائی. تو آپ کو صرف چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، صرف آپ کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے. اپنے دل کی سنیے اور اس کے اوپر بھروسہ کیجئے کہ ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے، یا اللہ ایسا ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں ایسے انسان کو بھیجا ہے جو لوگوں کو ماننے کا حکم دیتا ہے، جو چھوٹی بچیوں کے بارے میں غلط سوچتا ہے یا ان کے ساتھ غلط کرتا ہے. ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایسے انسان کو دنیا کے بولتے ہیں نا مسلمانوں کے لیے ایک ایسا غلط انسان بھیجیے گا. تو بھائی آپ خود اتنے سمجھدار ہیں، آپ کو ہر چیزیں پتہ ہے، بس اپنا دماغ تھوڑا کھولیے اور اپنے دل سے سوچیے. باقی آپ اس بولتے نا دلدل سے بہت جلدی نکل جائیں گے بھائی. بس بھائی میں یہی بولنا چاہتا تھا.
बाकी आप ये बात सोचिए और कल एडम भाई के स्ट्रीम पे ज्वाइन कीजिए। और मैं तो यही चाहता हूँ भाई, जैसे मैं इस दलदल से निकला, आप भी इस दलदल से निकलो भाई। थैंक यू भाई। जी बहुत जी, शुक्रिया ये अब्दुल भाई, स्लीप बहुत ज्यादा स्लीप शुक्रिया ट्रीटमेंट आपका। तो बहुत बहुत गलत स्लीप ठीक है ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, जी जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, कल हम कल लेकिन मिलते हैं। इंतजार करेंगे, कल जरूर हाँ, आना आप, ठीक है अब्दुल भाई? जी और जी, अगर आउट ऑफ टॉपिक भी चलिए, सवाल होगा तो कोई बात नहीं, लेके आना। हाँ हाँ, कोई ठीक भी है, सवाल होगा, कुछ भी ऐसा लास्ट डाउट आपका रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपके पास अभी भी कुछ रहेगा, तो आप कल स्ट्रीम में आके पूछ सकते हैं। हाँ, और मुझे कोई ओके, मसला नहीं है, मैं तौहीद वाली स्ट्रीम दोबारा कर लूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज की। हाँ ठीक है, आप मेरे पास चाहे आप 2 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना, जो भी डाउट्स होंगे सारे ले आना, रेफरेंसेस भी लेके आना, नहीं होंगे तो मुझसे पूछना, मैं दे दूंगा। ठीक है। ठीक है।